بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم سے تھے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں بس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سلطنت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نوازی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کی ناشکری، گناہوں اور معصیت کی وجہ سے بادشاہیت چھن گئی اور ان پر غلامی مسلط ہو گئی۔ اس وقت فرعون کی سلطنت موجود تھی جو بہت ہی عظیم اور طاقتور تھی۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ ایک دن فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے گھر سے آگ نکلی اور فرعون کے لوگوں کے گھر جلا ڈالے۔ فرعون اس خواب کو دیکھ کر گھبرا گیا اور اس نے اپنے سارے کاہن، نجومی اور جادوگروں کو بلایا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کے قوم سے ایک بچہ آئے گا جو کہ فرعون کی پوری سلطنت کو نست و نابود کر کے ختم کر دے گا۔ فرعون نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیلیوں کے گھر اب سے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ جب بھی کسی بنی اسرائیل کی عورتوں کو اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو تب آ کے فرعون کے لوگ نوٹ کر لیتے تھے۔ جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو فرعون کی طرف سے دائیاں اور سپاہی آتے، آ کر اسرائیلیوں کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تو چھوڑ جاتے اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تو سپاہی مار دیتے تھے۔ اس طرح دھیرے دھیرے فرعون کے غلاموں کی کمی ہونے لگی تو سارے وزیروں نے مشورہ دیا کہ ایک سال پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیں اور ایک سال چھوڑ دیں تاکہ پیدا ہونے والے بچے آگے فرعون کی غلامی کر سکے۔ جس سال بچے نہیں مارنے کا وقت تھا اس وقت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور جس سال بچوں کو مارنے کا دور تھا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی تھی کہ تم بچے کو دودھ پلاتی رہو اور اس کے بعد اگر تمہیں ڈر لگے کہ اس کی جان کا خدشہ ہو تو پانی میں بہا دینا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون کے سپاہیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پیدائش کے بعد ہی پانی میں موسیٰ علیہ السلام کو بہا دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پیٹ نظر ہی نہ آتا تھا، جیسا کہ ایک عورت کا پیٹ بچے کی پیدائش سے پہلے نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے فرعون کے سپاہی نوٹ نہ کر سکے اور موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے سے بچ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پانی میں بہا دیا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پہلے ہی وحی کے ذریعے دل میں بات ڈال کر یہ بات بتا دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول بننے والے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بچے کی جان کا خطرہ لگنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کو صندوق میں بند کر کے پانی میں چھوڑ دیا اور موسیٰ کی بڑی بہن کو اس صندوق کے پیچھے لگایا۔ موسیٰ کی بہن پانی کے کنارے سے صندوق کا پیچھا کرتی اور صندوق کو دیکھتی رہتی۔ صندوق نیل ندی کے کنارے سے بہتے بہتے اس نہر میں پہنچ گیا جہاں فرعون کی بیوی آسیہ کا حمام تھا۔ آسیہ اس وقت موجود تھی تو خادمہ کو حکم دیا کہ صندوق اٹھا لائے۔ آسیہ نے جب صندوق کھولا تو بچے کی خوبصورتی دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوئی اور بچے کو اٹھا لیا۔ جب بچہ رونے لگا تو آسیہ نے دائیوں کو بلایا کہ بچے کو دودھ پلا سکے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آخرکار فرعون کو اس واقعے کا پتہ چلا۔ آسیہ نے فرعون سے کہا کہ شاید یہ بچہ تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، شاید یہ بچہ تمہارے لیے نفع بخش ہو، کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ لیکن فرعون بہت ہی کشمکش میں تھا۔ آخرکار فرعون بچے کو پالنے کے لیے مان گیا کیونکہ فرعون اور آسیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی اور جا کے اپنی ماں کو اطلاع کیا۔ چند دن گزر گئے لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام قبطیوں کا یعنی فرعون کے دائیوں کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو بھیجا آسیہ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک دائی کو جانتی ہوں لیکن وہ بنی اسرائیل سے ہے۔ فرعون اور آسیہ نے دیکھا کہ بچہ بہت دن سے بھوکا ہے تو آخرکار انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دودھ پلانے کے لیے بلایا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس لوٹ کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ کیا تھا وہ چند دنوں میں پورا ہو گیا۔ ناظرین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، پھر چاہے انسان کتنا ہی سوچے کہ یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، اللہ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے، ایک شہزادے کی حیثیت سے فرعون کے محل میں بڑے ہوئے۔ یہ سب آسیہ کی بدولت سے ہوا۔ ناظرین، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بیوی اپنے شوہر پر اثر رکھتی ہے، چاہے شوہر کتنا ہی جابر اور ظلم کرنے والا کیوں نہ ہو۔ بس یہ بیوی کا کام ہے کہ اس اثر کا صحیح استعمال کرے، جیسا آسیہ نے فرعون کے ساتھ کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔